تو پھر وہ کیسا عقل مند بنتا ہے جو یقینی زندگی کو جس کی کوئی انتہا عبدالآباد چلی جائے گی، وہاں موت ذبح کر دی جائے گی، جو جہاں گیا وہیں رہے گا، جہنم کو گیا بس جہنم ہے، جنت کو گیا بس، وہاں پر موت تو کیا کسی بندے کی جوانی میں تغیر بھی نہیں آئے گا۔ غور کریں، موت تو دور کی بات ہے، جو جوان ہے بس عبدالآباد جوان ہے، اور جنت پہ سارے جوان ہوں گے، اور جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا شخص جنت میں نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایک بوڑھی عورت نے لے لیا تھا، سرکار نے بھی ایک عورت سے یہ جملے فرمائے تھے، کیونکہ کبھی کبھی آپ مزاح فرما لیا کرتے۔ ایک عورت آئی نا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے میں جنت میں جاؤں، فرمایا بوڑھا شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ رونے لگی۔ پھر سرکار نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ الواقعہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تجھے جوان کرے گا پھر جنت میں بھیجے گا، جا تو جنت میں جائے گی۔ تو خوش ہوتی ہوئی چلی گئی۔ وہاں تو جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، داڑھی کا ایک بال کسی جنتی کے چہرے پہ نہیں ہوگا، اور وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بس جب بھی کوئی دیکھے گا محسوس ہوگا کہ شاید ابھی نکل آئے گی، شاید ابھی، لیکن وہ کبھی نکلے گی نہیں، لیکن وہ کبھی نکلے گی، کیونکہ وہاں بال صرف وہاں ہوں گے جن بالوں سے حسن اور زیب و زینت ہوتی ہے، بقایا تمام جسم کے بال ختم، تمام جسم کے بال، جہاں بول و براز تک نہ ہو، جہاں بول و براز تک نہ ہو، پیشاب و پخانہ خون کوئی چیز نہ ہو جس جگہ، اس جیسی عیش و عشرت دنیا میں ممکن ہے بولا؟ غور کریں آپ، جہاں لعاب نہ ہو، جہاں ریٹھ نہ ہو، جہاں بندے کے جسم میں خون نہ ہو، جہاں بندے کے جسم میں پیشاب و پخانہ نہ ہو، اللہ ان تمام عیبوں سے بندوں کو پاک کر کے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ عطا فرما دے گا، اور وہاں پر صرف عیش ہی عیش ہے۔ تو وہ کیسا لا علم قسم کا بندہ ہے جو اتنی ابدی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس دنیا میں رب رسول کی نافرمانی کر کے، رب رسول کی۔ تو پھر کیا خیال ہے، عقل مند کون؟ جو شریعت پہ چلے یا جو شریعت کو توڑے؟ جواب تو دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عقل مند شریعت کی روشنی میں کون؟ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن و سنت کو سیکھ کر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔